حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر کے حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیا کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دہیا کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کے کیا احکام ہیں، آپ کیا احکام لے کر کے آئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت دہیا نے فرمایا، اللہ کے نبی، میں تو مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات کا ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دہیا بتا تو صحیح، تو نے کیا گناہ کیا ہے، تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا کبھی گناہ نہ کریں، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیا آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دہیا اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیا کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دہیا کیسا گناہ، بتاؤ تو صحیح۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے کسی دوسرے ملک میں جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش اچھی طرح سے کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیا روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دہیا فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ واقعہ جب بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دہیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے، اے دہیا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دہیا سے 3 بار یہ واقعہ سنا۔ حضرت دہیا کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیا کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح شہادت کی اور اس کے ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کی یہ اہمیت ہے، اور جس نے 3 یا 4 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔